वफाकी काबीना का 1200 अरब रुपए के रिलीफ पैकेज की मंजूरी। काबीना कमेटी बराए कानून साजी के फैसलों की भी तौसीक। वजीर आजम का एक्सपोर्टर्स का माल रोके जाने की इतलात का नोटिस। काबीना अरकान की ट्रांसपोर्टर्स के लिए ढाबा होटल्स खोलने की तजवीज़। इमरान खान की वज़रा को अपने हलकों में खिदमात अंजाम देने और महंगाई पर नज़र रखने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने रेंजर्स को गुड्स ट्रांसपोर्ट के रास्ते में रुकावटें दूर करने की हिदायत दी हैं। फिरदौस आशिक अवान का कहना है ट्रांसपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स को मुश्किलात हैं। 3 साल के लिए सकूक बॉन्ड्स इस्लामी बैंकिंग के जरिए जारी किए जाएंगे। बायोमेट्रिक के जरिए कैश ट्रांसफर होगा। शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म के कौम से खिताब ने कौमी सलामती के अहम फैसलों से मुतालिक सवालात उठा दिए। अपोजिशन लीडर की बिलावल भुट्टो, फजलुर रहमान, सिराजुल हक, महमूद अचकजई और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं से भी राब्ते। फाका कशी पर मजबूर लाखों खानदान। सूबाई हुकूमतें गरीबों की इमदाद का तरीक़ा कार ही नहीं तय कर सकें। सिंध हुकूमत आज मुस्तहिकीन की रजिस्ट्रेशन शुरू करेगी। पंजाब हुकूमत का आइंदा हफ्ते से इमदादी रकम तकसीम करने का फैसला। वज़ीर आज़म की वार्निंग काम आई ना ऐलानात। तमाम को अशियाए खुरनोश के हुसूल में मुश्किलात। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी दस्तयाब नहीं है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और चीनी ना मिलने पर शहरियों को शदीद परेशानी। कराची में दालें और चीनी भी आवाम की पहुंच से दूर। बैतुल्लाह शरीफ के तवाफ के लिए मताफ को जुज़वी तौर पर खोल दिया गया। दर्जनों अफराद ने खाना काबा के सहन में तवाफ की सआदत हासिल की। अल्लाह के हुजूर खुसूसी दुआएं भी मांगी गईं। निजी तालीमी इदारों को पेशगी फीसें ना लेने और तनख्वाहें बर वक्त देने की हिदायत। वजारत तालीम ने इस्लामाबाद के तालीमी इदारे 31 मई तक बंद रखने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। उधर पाकिस्तान भर में ट्रेन ऑपरेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल। रेलवे ने पहले आज रात 12 बजे तक ट्रेन ऑपरेशन की बंदिश का फैसला किया। अब नोटिफिकेशन में तौसीक करते हुए ट्रेन ऑपरेशन ताहुक्म सानी मुअत्तल रखने का ऐलान किया। डॉलर की आज फिर ऊंची परवाज। इंटरबैंक में 56 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 166 रुपये 70 पैसे का हो गया। उधर पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1208 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 29,231 पॉइंट्स की सतह पर बंद। गंदम के काश्तकारों की दुहाई। मुतासिर होगी पकी फसल की कटाई। जनूबी पंजाब में गंदम की फसल तैयार हो चुकी। ज़राई आलात की दुकानें और वर्कशॉप्स की बंदिश से किसानों को मुश्किलात का सामना। बहावलपुर में जनूबी पंजाब की बड़ी मवेशी मंडी सज गई। हजारों शहरी एक साथ मौजूद। हिफाजती इंतजामात ना ही एहतियाती तदाबीर। मवेशियों की खरीदो फरोख्त भी जारी। मंडी में इंतजामिया का कोई नुमाइंदा मौजूद, ना ही कहीं पुलिस नजर आई। फ्रंट लाइन के सिपाहियों को खिराज तहसीन। जहलुम में पुलिस के दस्ते ने डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। डेरा गाजी खान में डिप्टी कमिश्नर ने तैनात डॉक्टर्स और अमले को गुलदस्ते, केक और दीगर तोहफे दिए। अल्लाह ताला से गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगे। खुद को और दूसरों को बचाने के लिए तजावीज़ दें। राशन की कमी हो तो 92 न्यूज़ को फ़ोन नंबर 0334 1920 या 0334 1920 पर अपने और इलाके के नाम के साथ वीडियो पैगाम व्हाट्सएप करें। हम आपका मसला हल करने की कोशिश करेंगे और पहुंचाएंगे आपकी आवाज़ अरबाब इख्तियार तक।
مخیر حضرات، مستحقین سے رابطے کے لیے ہماری ویب سائٹ 92newshd.tv وزٹ کریں۔ مصباح الحق کہتے ہیں دعا ہے جلد اس سے نجات ملے۔ قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ نے پی ایس ایل کے ملتوی میچ دوبارہ کرانے کی حمایت بھی کر دی۔ وقت جو ہے وہ اسٹیج پر ہوتے ہیں، ابھی ایک میچ کو بھی ہو گیا گجرات میں، ان کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے؟ دوسرا ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ صحافی بھی اسٹیج پر ہے اور وہ ہر نماز پر وہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ چل رہے ہیں، صحافیوں کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ جہاں تک ڈاکٹرز کی بات ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے جو لوگ کرونا ریلیٹڈ کام کر رہے ہیں ان کے لیے ہم نے ایک تنخواہ کے برابر ان کو اسپیشل الاؤنس دینے کا اعلان کیا ہے۔ خدا نخواستہ اگر کسی کی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو پھر اس کو ہم شہداء پیکج بھی دیں گے، وہ بھی ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے۔ جہاں تک ہمارے صحافی بھائیوں کا تعلق ہے تو ڈپارٹمنٹ سے میں کہوں گا کہ وہ ہمیں اپنی سفارشات تیار کر کے دیں، پھر اس پہ انشاءاللہ ان کو بھی ہم زیر غور لائیں گے اور کوشش کریں گے آپ کے مسئلہ بھی حل کریں۔ چیف منسٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اچھا ہے کہ آپ لگے ہوئے سارے، آپ بھی، آپ کی ٹیم بھی، اور نظر بھی آتا ہے جیسے چیف سیکرٹری صاحب بھی شاید 4 سے 5 گھنٹے، آپ پوری ٹیم 4 سے 5 گھنٹے جو ہے وہ آرام کرتے ہیں۔ 2-3 آپ نے بھی خود پریس کانفرنس میں یہ بات کی کہ ٹیسٹنگ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، تو کٹس تو ہمارے پاس کم ہے۔ سیمز ایک ادارہ ہے جو کہتا ہے کہ 5 لاکھ ان کے پاس کٹس موجود ہیں، جب تک زیادہ ٹیسٹ نہیں کریں گے تو مسائل تو پڑیں گے، ٹیسٹ تو کرنا پڑیں گے۔ نمبر 1 کہ ہمیں کتنی مزید، کیا ہم 5-10 ہزار یہی تھوڑی موٹی کٹس منگا کے گزارا کریں گے؟ دوسری بات، تبلیغی جماعتوں کے حوالے سے کیا معاملہ زیر غور ہے؟ ایک فرد کو نکلتا ہے وہ مزید 10 کو کر دیتا ہے، ٹھیک ہے مذہبی معاملہ ہے، پوزیٹیو سینس میں ہمیں دیکھنا چاہیے، لیکن وہ تو معاملہ بڑھتا نظر آ رہا ہے۔ تو اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا ایکشن لینا چاہیے، اور اس پر ہمیں کیا اسی طرح لے کے اس کو چلا جائے گا یا کہ مذہبی معاملے کی وجہ سے ہمیں چپ رہنا پڑے گا؟ ایک تو آپ نے کیا کہ ٹیسٹنگ، جس طرح میں نے خود بھی بتایا تھا کہ ہمیں اپنی کیپیسٹی بہت بڑھانی چاہیے، جتنی ٹیسٹنگ ہوں گی ہمیں زیادہ پتہ چلے گا۔ 8 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے اوپر ہم نے ٹیسٹنگ لیبارٹریز قائم کرنے کے لیے 62 کروڑ روپے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو دے دیے ہیں، جن کے اوپر کام جاری ہے۔ وہ انشاءاللہ صرف 1 ڈویژنل ہیڈ کوارٹر پہ کل سے کام سٹارٹ ہوگا، باقیوں کے اوپر ہو چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے پی کے ایل آئی کے اندر 1 نہیں، اب 2 جو ہمارے لیبارٹریز ہیں وہ کام کر رہی ہیں۔ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے، اس کے ساتھ بھی ان کا معاہدہ ہو گیا ہے کہ میرے خیال میں 5000 کے قریب کٹس ان کے پاس بھی پہنچ چکی ہیں۔ مینلی جو این ڈی ایم اے کو ہم نے آرڈر کیا کیونکہ سینٹرل پروکیورمنٹ ہوتی ہے، ان کو بھی ہم نے پیسے دیے ہوئے ہیں تاکہ وہاں سے بھی ہماری جو میجر چنک ہے اس نے آنا ہے۔ اور یہاں لوکل لیول پہ بھی آج بھی میں ملا ہوں ہمارے جو ایکسپرٹ ہیں ان کے ساتھ کہ اس قسم کی کوئی ٹیکنیک کوئی ڈیولپ کی جائے تاکہ ہم جو کٹس ہیں ان میں ہم خود کفیل ہو جائیں، ان کا کوئی ایسا میکانزم ہو کہ فوری طور پر ہمیں پتہ چلے۔ وہ بھی لگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ان کے ساتھ بھی ہماری ملاقات ہوگی، ان سے بھی مزید ہم گائیڈنس لیں گے۔ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ فوراً ہم اس مسئلے پہ ہم قابو پا سکیں۔ دوسری بات آپ نے کی کہ تبلیغی جماعت والوں کی، بالکل جی ہمارے محترم ہیں، ہم ان کا بہت احترام کرتے ہیں، اور وہ تبلیغ کا ان کا ایک سلسلہ ہے پورے ملک کے اندر جو کہ نیک کام ہے۔ اور مجھے کہیں سے کوئی تھوڑی سی رپورٹ بھی ملی ہے، کہیں اگر پولیس نے کوئی مس ہینڈلنگ کی ہے تو آج آئی جی صاحب کو اور چیف سیکرٹری صاحب کو میں نے بتایا کہ اس کی فوری طور پر ہم انکوائری کروائیں گے، اور میں انشور کروں گا انشاءاللہ کہ کہیں بھی اس قسم کی مین ہینڈلنگ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ رکھا جائے گا، اور جو پوری SOPs ہیں اس کو ہم فالو کریں گے۔ ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کے ساتھ بھی ہم رابطے میں ہیں۔ چیف منسٹر صاحب 2 باتیں، ایک تو تقریباً لگ بھگ 1 ویک ہو گیا لاک ڈاؤن کو، 1 ویک کے قریب پہنچ گئے، ابھی کنٹینیو ہو رہا ہے۔ آپ کا جو فائنینشیل ریلیف پیکیج ہے 1 اپریل سے یہ ایکٹیویٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ اسے ڈسبرسمنٹ کو مزید 1 ہفتہ چاہیے ہوگا، اور 25% وہ لوگ ہیں جن کے پاس تیسرے دن کی سیونگ نہیں ہے صوبے میں۔ اس حوالے کو گیئر اپ کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے کہ جلد از جلد وہ لوگ جو کہ اس وقت سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے سفید پوش لوگ اور انتظار کر رہے ہیں کوئی آٹے کا تھیلا پکڑا جائے، کچھ کر جائے،
उनके लिए आप क्या करेंगे? दूसरा, कराची में सिंध गवर्नमेंट ने